الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب أعوذ بك من همزات الشياطين من همزه ونفخه ونفثه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا اے نبی، جب تم عورتوں کو طلاق دو یعنی ارادہ کرو تو ان کو طلاق دو عدت کے لیے اور شمار کرو عدت، اور ڈرو اللہ سے جو تمہارا رب ہے۔ ان خواتین کو ان کے گھروں سے نہ نکالو، نہ وہ خود نکلیں، ہاں یہ کہ وہ کسی واضح بے حیائی کا ارتکاب کر لیں، اور یہ اللہ کی حدود ہیں۔ جو اللہ کی حدود کو پھیلانگتا ہے وہ اپنی جان پر ظلم کرتا ہے۔ یہ اس لیے ہے کہ تجھے نہیں معلوم، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے اندر کوئی ایسا معاملہ جو ہے وہ جاری کر دے جو بہتر ہو۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد درود و سلام سید الرسل خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ پچھلے خطبہ جمعہ کی مناسبت سے ایک ضروری بات جس کا واسطہ عام طور پر ان حالات میں انسانوں کو پڑتا ہے
اس کی نشاندہی وہ آج آپ حضرات کے سامنے کی جا رہی ہے۔ خاندانی زندگی میں جب کوئی بگاڑ آتا ہے تو اسلام نے حتی الامکان اس بگاڑ کو سلجھانے کے لیے ترغیب دی ہے، یعنی وہ سارے راستے اور کوششیں اختیار کر لی جائیں جس سے یہ خاندان بچ جائے، یہ ملاپ قائم رہے، اتفاق اور اتحاد رہے، یہ جدائی اسلام کو ہرگز کسی طرح بھی پسند نہیں ہے۔ اس حوالہ سے عام طور پر جو غلطی لوگ کرتے ہیں وہ یہ کہ جدائی یا طلاق کے وقت وہ طریقہ اختیار نہیں کیا جاتا جو اسلام نے بتایا ہے، اس کی مخالفت ہوتی ہے، اپنے جذبات کی بھینٹ چڑھ کر ایسا طریقہ اختیار کر لیا جاتا ہے جس کے بعد پھر واپسی کے راستے مسدود ہو جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اور خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث اور سنت کے اندر ان چیزوں کی وضاحت کی ہے کہ اگر خاندانی زندگی میں آگے بڑھنا ممکن نہ ہو اور اس گھر کو جہنم بنانے کی بجائے اگر جدائی اختیار کر لی جائے تو یہ جائز ہے۔ آخری صورت، آخری شکل کے طور پر اگر دونوں میاں بیوی جدا ہو جائیں، الگ ہو جائیں اور پھر دوبارہ سے اپنی زندگی شروع کر لیں تو اس کی اجازت ہے، یہ کوئی حرام نہیں ہے۔ ناپسندیدہ اور پسند کا معاملہ وہ ضرور ہے، لیکن راستہ ضرور بتایا گیا کہ تم پھر جدا ہو جاؤ تاکہ ان کے مزاج کے نہ ملنے کی وجہ سے جو خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں، اولاد پر جو اثرات پڑ رہے ہیں یا ان کی زندگی کے اندر جو خلا بڑھ رہا ہے اس کا خاتمہ ہو سکے۔ اس حوالہ سے خاص طور پر جو میں بات عرض کرنا چاہتا ہوں قرآن و سنت کی روشنی میں وہ یہ ہے کہ طلاق دینے کا طریقہ کیا ہے۔ یاد رکھو، سب سے پہلے اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ اگر تمہیں اے مردو گھر کی زندگی کے اندر کوئی تعطل نظر آئے، کوئی خرابی دکھائی دے تو مرد ہونے کی حیثیت سے، ذمہ دار اور نگران ہونے کی حیثیت سے تم جو اقدامات کرو گے وہ اس طرح ہونے چاہیے۔ الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ واللاتی تخافون نشوزہن۔ بیوی نافرمانی کی اس حد تک چلی گئی ہے اور اس کا بگاڑ آخر کار جدائی کی شکل میں سامنے آ رہا ہے تو تم بھی آخری کوشش کر لو۔ فعیذوہن، سب سے پہلے وعظ و نصیحت، اس کی تربیت، اس کی اصلاح کی حتی الامکان کوشش۔ وہجروہن فی المضاجع، دوسری صورت یہ ہے کہ ان کے بستر الگ کر دو۔ وضربوہن، اور اگر آپ محسوس کریں کہ وہ اپنے مزاج کے اعتبار سے سختی ہی کو آخر کار جو ہے وہ قبول کرتی ہے، اس کے علاوہ اس کی اصلاح ممکن نہیں ہے، وضربوہن، تو پھر اس طرح کی مار جس میں اس کی اصلاح مقصود ہو، جس سے وہ راہ راست پر آ سکے۔ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، اگر اس طرح وہ تابعداری اور اطاعت اور فرما برداری کا راستہ اختیار کریں تو پھر جدا ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اصلاح ہو گئی ہے اس کی۔ آگے اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ اگر ایسا نہ ہو اور پھر یہ خرابی مرد کی طرف سے ہو، وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا، یہ جو نشوز
یہ جو لاپرواہی ہے، یہ جو ناراضگی ہے، جس طرح عورت کی طرف سے ہے اگر مرد کی طرف سے ہے، فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ وہاں حکم ہے، لیکن یہاں کیا فرمایا؟ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا، پھر دونوں طے کر لیں کہ ہم مل کر کوئی ایسا فیصلہ کر لیں کہ جس میں ہر روز کا یہ جھگڑا، یہ فساد، یہ گھر کی خرابی اور پھر برے اثرات جو ہیں اس سے بچا جا سکے، اس سے بچا جا سکے۔ اور اس کے لیے قرآن مجید میں ہی اللہ رب العزت نے فرمایا ہے فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا، دونوں طرف سے اگر آپ دیکھتے ہیں کہ شکاوت اور وہ کجی اس حد تک جو ہے وہ چلی گئی ہے، فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، مرد اور عورت دونوں کی طرف سے ثالث سمجھدار لوگ حاکم مقرر کریں۔ ان یریدا اصلاحً، یعنی وہ کام جو تمہارے آپس میں طے نہیں ہو سکے اور وہ معاملہ جو اس خاندانی نظام کے آگے بڑھنے کا ہے مل کر وہ آگے نہیں بڑھ رہا، یعنی تمہارا اکٹھا رہنا ممکن نہیں ہو رہا، تم خود کوئی فیصلہ نہیں کر پائے، تو پھر دوسری صورت یہ ہے حکما من اہلیہا، سمجھدار خاندان کے افراد کا انتخاب کرو دونوں طرف سے، اور وہ آپس میں جو ہیں وہ کوئی معاملہ حل کرنے کی کوشش کریں، خرابیوں کو وہ جانیں اور پھر ایک دوسرے کے لیے اصلاح کا کوئی راستہ وہ دونوں نکالیں۔ حاکم ان یریدا اصلاح یوفق اللہ بینہما، اگر وہ ارادہ کریں اصلاح کا پھر اللہ رب العزت جو ہے وہ اس کی توفیق بھی ان میں شامل ہو جاتی ہے۔ یہ ہے ابتدائی کرنے والے کام، یعنی آپ کے گھر کے اندر اگر خدا نخواستہ کوئی معاملہ ایسا بڑھ گیا ہے جو جدائی کی شکل اختیار کر رہا ہے تو یہ فیصلہ فوراً نہیں کر دینا، آپ نے ان راستوں کو اختیار کرنا ہے، پوری کوشش کرنی ہے، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بغیر کسی وجہ کے عورت خواہش کرے یا مرد جو ہے وہ اپنی انا کی خاطر، اپنے قوام اور نگران ہونے کی وجہ سے، اپنی اس اتھارٹی کی وجہ سے کہ وہ طلاق دے سکتا ہے، کسی پر زیادتی کر لے، دونوں کے لیے اللہ رب العزت نے حدیث میں آتا ہے کہ جنت کی ہوا کو حرام کر دیا۔ اس کو معمولی نہ سمجھا جائے، بغیر کسی وجہ کے جدائی اس کی خواہش خواہ مرد کرے یا عورت، یہ بہت برا عمل ہے، اللہ کے ہاں وہ جواب دہ ہوگا کہ تم نے یہ جو ہے وہ سٹیپ کیوں لیا تھا، اس لیے بلا وجہ تو بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ پھر اس کے بعد اگر کوئی وجہ ہے تو وہ وجوہات دور کرنے کی کوشش کریں، پھر اس کے بعد بھی اگر حکم جو ہیں وہ دونوں طرف سے وہ بھی ناکام ہو جائیں اور وہ یہ فیصلہ کر لیں کہ اب ان کی جدائی ہی بہتر ہے، تو پھر اللہ رب العزت نے ایک صورت یہاں بتائی ہے، سورہ بقرہ کے اندر بھی آتا ہے، اور یہاں یہ جو میں نے آیتیں پڑھی ہیں یہ سورہ طلاق کی ہیں، یعنی پوری صورت اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ایسی رکھی ہے جس میں طلاق ہی سے متعلقہ مسائل ہیں کہ جدائی، انسانوں کے مزاج نہیں ملتے، بڑے بڑے اللہ والوں کے ہاں یہ معاملات ہوتے رہے، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر حضرت حفصہ کے حوالے سے وقتی طور پر اس طرح کا فیصلہ کرنا پڑا اللہ کے رسول کے گھر کے اندر۔ اس لیے یہ کہنا کہ مطلب جو آدمی یہ راستہ اختیار کرتا ہے وہ ان میں سے کوئی برا ہے، یہ نہیں ہے، مزاج نہیں ملتے، کئی اسباب ہوتے ہیں، آخری شکل کے طور پر پھر اسلام نے کہا ہے بہت اچھے طریقہ کے ساتھ جو ہے وہ جدائی اختیار کر لی جائے، یہودیوں اور عیسائیوں کی طرح نہ ہو۔ یہود کسی چیز کو پسند کریں اپنی بیوی کے علاوہ فوراً شادی جو ہے وہ کرتے ہیں، عیسائی جو ہیں ان کے لیے جدائی کی کوئی شکل نہیں ہے، اور اگر طلاق اور جدائی کسی طرح علیحدگی ہو بھی جائے آگے وہ جو ہے وہ پھر نکاح نہیں کر سکتی۔ یہ ہے افراد تفرید، یہ ہے انسانوں کی سوچ کا نتیجہ جس کے اندر فطرت نظر نہیں آتی۔ اللہ رب العزت نے جو حکم اور جو فیصلے کیے ہیں وہ فطری فیصلے ہیں، وہ بہتر جانتا ہے۔ اللہ رب العزت ان انسانوں کو اور اس کے فیصلے ہی کو ترجیح دینی چاہیے، اور پھر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ بتایا اور اختیار کیا ہے اس کو اختیار کرنا چاہیے۔ تو اس اعتبار سے طلاق کی صورتیں بناتے ہیں، طلاق احسن سب سے بہتر طلاق، مطلب کہ یہ تو طلاق تو کوئی اچھی چیز نہیں ہے، بہتر سے مراد کیفیت دینے کا طریقہ سب سے اچھا وہ کیا ہے، اسلام نے جو سکھایا ہے۔ پھر دوسری صورت ہے طلاق حسن، اس سے جو ہے وہ نسبتاً کم، یعنی ہے تو ٹھیک ہی وہ بھی طلاق لیکن بہت خوبصورت، یا احسن نہیں، حسن اسے کہتے ہیں۔ ایک تیسری شکل ہے جس کو طلاق بدعی کہتے ہیں،
یہ مشہور کیفیت کے اعتبار سے 3 شکلیں ہیں: طلاق احسن، طلاق حسن اور طلاق بدعی۔ احسن سے مراد کیا ہے؟ اور یہی بہترین شکل ہے عام طور پر جس کا لحاظ نہیں رکھا جاتا۔ جب کسی کے ہاں کوئی تھوڑی سی بات ایسی ہو جاتی ہے تو غصے کے اندر مرد جو ہے وہ فوراً اپنا فیصلہ سنا دیتا ہے، پھر آگے جو ہے وہ جب ہوش آتی ہے تو یہ پھر مسائل جو ہے وہ ڈھونڈنا شروع کر دیتے ہیں، مسالک جو ہے وہ مختلف ان کے پاس جاتے ہیں کہ کوئی گنجائش نکل آئے۔ وہ اس وقت جو ہے وہ غصے کی وجہ سے کوئی ہوش نہیں تھے، حواس کام نہیں کر رہے تھے، تو بیک وقت جو ہے وہ تینوں فیصلے اور تینوں طلاقیں وہ دے دی جاتی ہیں۔ وہ یہ کہہ دیا جاتا ہے کسی نہ کسی طریقہ سے کہ اب میں تجھے اپنے گھر میں نہیں رکھ سکتا۔ یہ جو طریقہ ہے یہ طریقہ بالکل درست نہیں ہے۔ احسن طریقہ کیا ہے کہ آپ طلاق دیں ایسے طہر کے اندر۔ طہر سے مراد یہ ہے کہ پاکی کی وہ حالت جو حیض کی شکل میں عورت کے پاس ہوتی ہے وہ نہ ہو، اور اس طہر کے اندر مجامعت مرد اور عورت کا اختلاط بھی نہ ہو۔ 2 شرطیں ہیں: طہر ہو، مجامعت بھی نہ ہو۔ اس طہر کے اندر بندہ طلاق دے، اور پھر طلاق دینے کے بعد یہ نہیں ہے کہ 1 دفعہ دی ہے 2 دفعہ دی ہے، یہ مقصود نہیں ہے۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتا ہے الطلاق مرتان۔ یہ نہیں ہے کہ لفظ جو ہیں وہ اکٹھے 3 دے دیے ہیں، 300 دے دیے ہیں، نہیں، مرتن کا معنی یہ ہے کہ ایک کام 1 دفعہ کیا ہے 1 ٹائم، اور پھر 2nd ٹائم یا 2 ٹائم جو ہے وہ دوسرا کوئی اور کام کریں، یعنی اسی بات کو الگ سے دہرائیں۔ الطلاق مرتان، تطلیقتان نہیں کہا اللہ نے کہ 2 طلاقیں دو پھر اس کے بعد تیسری میں رکھو یا چھوڑ دو، نہیں، فرمایا الطلاق مرتان، طلاق دینے کا یہ عمل 2 دفعہ کرو، یعنی الگ الگ۔ مرتن کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے 1 دفعہ یہ کام کیا ہے، وہ وقت گزر گیا ہے، پھر دوبارہ جو ہے وہ الگ سے، یعنی موقع ملے گا، آپ ہوش حواس جو ہے وہ اپنے قائم کر کے پھر اپنے حالات کا جائزہ لے کر لوگوں سے مشاورت کے بعد پھر فیصلہ کریں۔ تو بہترین شکل تو یہ ہے کہ آدمی طہر کے اندر جو ہے وہ طلاق دے دے، پھر چھوڑ دے۔ اور پھر چھوڑنے کا کیا مطلب ہے؟ ایک آپشن ہے جو آپ نے استعمال کیا ہے، ایک آپشن کو استعمال کرنے کے بعد اب عدت شروع ہو گئی ہے۔ الطلاق مرتانی اگر 2 دفعہ ہے پھر تو تیسری دفعہ جو ہے وہ آخری آپشن ہے، لیکن اگر 1 دفعہ آپ نے طلاق دی ہے مرتن، یعنی وہ جو لفظ آ رہا ہے 1 دفعہ آپ نے یہ فیصلہ کیا ہے طہر کے اندر، پھر آگے جو ہے وہ حیض آ رہا ہے، 1 2 3 حیض وہ مکمل ہو جائیں۔ والمطلقات یتربصن بانفسہن 3 قروء، تو زیادہ راجح بات یہی ہے کہ اس سے مراد ہے 3 حیض جو ہے اس طہر کے بعد وہ آ جائیں۔ اگر کوئی ایسی خاتون ہے کہ جس کے لیے یہ حیض والا معاملہ ختم ہو گیا ہے، عمر کے ایسے حصے میں ہے، یہ شروع نہیں ہوا، تو فرمایا پھر ان کے لیے کیا ہے؟ فعدتہن 3 اشہر، یہ 3 ماہ ان کے لیے ہے۔ عام طور پر ہمارے ہاں یہی کہا جاتا ہے 3 ماہ کی عدت ہے، 3 ماہ کی عدت والی کوئی بات نہیں ہے۔ 3 حیض کی بات ہے، وہ 1 ماہ میں بھی آ سکتے ہیں، 1.5 ماہ میں بھی آ سکتے ہیں، یہ طبیعتیں مختلف ہوتی ہیں۔ آپ یہ سن کر حیران ہوں گے، ایسا ہوتا ہے، اس لیے وہ شمار حیض کو کرنا ہے، اس پیریڈ کو کرنا ہے، یہ مہینوں والی کوئی بات نہیں ہے۔ وہ 3 مہینوں سے زیادہ بھی چل سکتا ہے، یہ مزاج، طبیعتوں اور پھر احوال جو ہیں وہ مختلف ہوتے ہیں، ہر ایک انسان کے اس کے مطابق فیصلہ کرنا ہے۔ یتربصن بانفسہن 3 قروء، تو میں عرض یہ کر رہا تھا سب سے بہتر شکل تو یہ ہے آپ نے ایک آپشن استعمال کیا اس کے بعد چھوڑ دیں، یعنی اگر آپ اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے، آپ کا نبھا ممکن نہیں ہے، تو پھر آپ چھوڑ دیں، اس کے بعد وہ آزاد ہے۔ جب عدت مکمل ہو جاتی ہے خاتون آزاد ہے، وہ کسی اور سے بھی شادی کر سکتی ہے، لیکن 1 دفعہ یہ عمل کرنے کی وجہ سے فائدہ یہ ہے کہ دوبارہ آپ کے ساتھ نکاح بھی ہو سکتا ہے، یعنی کسی اور سے نکاح کی بجائے عدت مکمل ہونے کے باوجود دوبارہ نکاح اسی مرد کے ساتھ کیا جا سکتا ہے اگر آپ نے 1 دفعہ جو ہے وہ مرتن، یعنی اس عمل کو 1 دفعہ دہرایا ہے، زیادہ دفعہ نہیں دہرایا۔ آپشن جسے میں کہہ رہا ہوں، 3 آپشن استعمال کریں، یہ فائدہ ہوتا ہے۔ یعنی احسن طریقہ، سنت طریقہ وہ جس کا حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے، ایک تو یہ ہے۔ دوسرا یہ حسن جو طلاق کہتے ہیں، ویسے یہ قسمیں بنائی ہوئی ہیں فقہا نے لوگوں کو سمجھانے کے لیے، ورنہ طریقہ ایک ہی ہے
وہی پہلا جو ابھی میں نے بتایا ہے، یا دوسرا بدعی طریقہ ہے۔ وہ بدعی طریقہ کیا ہے؟ یہ حسن کے بارے میں کہتے ہیں کہ نہیں، ہر طہر کے اندر ہر ماہ جو ہے وہ طلاق دی جائے، یہ کوئی بہتر طریقہ نہیں ہے، بس بنایا ہوا ہے کہ یقیناً میں جدائی اس کو کرنا چاہتا ہوں، اور اگر ہر ماہ آپ طلاق دیں گے تو پھر اس کے بعد جب عدت مکمل ہو جاتی ہے تو اس سے نکاح نہیں ہو سکتا اسی مرد کا، جب تک کہ وہ کسی اور کے ساتھ نکاح نہ کرے، وہ اپنی مرضی سے جو ہے وہ پھر جدا ہوں۔ یہ جو حلالہ وغیرہ کا طریقہ ہے یہ بالکل ناجائز طریقہ ہے، یہ زیادتی ہے، اسلام نے ہرگز اس کی اجازت نہیں دی، یہ ایک ہیلا ہے جو استعمال کیا جاتا ہے۔ ایسا کرنے والے لوگ جو ہیں وہ حرام کی زندگی گزارتے ہیں، اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ کوئی صورت جو ہے وہ حلال ہونے کی پہلے مرد اور عورت کی وہ باقی نہیں رہتی جب تک کہ آپ اس طریقے کو اختیار نہیں کرتے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ رب العزت نے بتایا، یعنی ایک ہی آپشن والا۔ اگر 3 آپ نے ہر ماہ جو ہے وہ طلاق دے کر مکمل کر لیے ہیں پھر تو وہ الگ ہو گئی ہے، آپ کی بیوی جو ہے وہ دوبارہ کسی اور سے نکاح کے بغیر نہیں ہو سکتی، اور وہ اپنی مرضی سے چھوڑے۔ تو میرا عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اچھا طریقہ، احسن طریقہ جو میں نے بتا دیا، اور بدعی طریقہ کیا ہے کہ آپ حالت حیض میں طلاق دے دیتے ہیں، یا ایسے طور میں دیتے ہیں جس میں مجامت ہو۔ خاص طور پر حیض کی حالت میں طلاق دینا، طلاق ہو جاتی ہے۔ صحیح بخاری کے اندر امام صاحب نے باب باندھ کر یہ بات جو ہے وہ بیان کی ہے کہ وقوع اور اعتبار ہوگا اس طلاق کا، لیکن یہ طلاق بدعی ہے، یہ طلاق کا طریقہ نہیں ہے۔ جناب عبداللہ ابن عمر، حضرت عمر کے بیٹے نے اس طرح طلاق دے دی۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مرہ، اس کو حکم دو، فلیراجعھا، وہ مراجعت کرے، رجوع کرے، ثم لیطلقھا طاہرا او حاملا، یا پھر اس کے بعد جو ہے وہ اگر وہ طلاق دینا ہی چاہتا ہے اپنی بیوی کو جس طرح ان کے باپ کی خواہش تھی، تو فرمایا پھر وہ طہر کی حالت میں طلاق دے یا حمل کی حالت میں طلاق دے، یعنی اگر بیوی حاملہ ہو پھر بھی طلاق جو ہے وہ دی جا سکتی ہے، یہ بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں کہ عام طور پر لوگ ان کا خیال نہیں کرتے، اور اگر جو ہے وہ کوئی کام ایسا ہو جاتا ہے، اپنی طرف سے فیصلے جو ہے وہ کیے جا رہے ہوتے ہیں، بعض دفعہ چیز جو ہے وہ واقعہ ہو جاتی ہے، ویسے ہی بیوی کو رکھا ہوا ہے، یعنی یہ افراد تفرید ہے۔ لوگوں نے جو غلط طریقہ اختیار کیا ہے اس کی اصلاح کے لیے میں یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ بتایا ہے اس کو ہی اختیار کرنا چاہیے۔ حضرت عبداللہ بن عمر کو بھی حکم دیا کہ پھر طہر کی حالت میں یا حمل کی حالت میں طلاق دو، ورنہ جو ہے وہ تمہاری طلاق وہ بدعی طلاق ہوگی، اگرچہ جو ہے اس کا وقوع ہو جائے گا، لیکن وہ طلاق اسلام اور شریعت کے ہاں احسن یا وہ طریقہ جو اسلام نے بتایا ہے اس کے مطابق نہیں ہوگی۔ یہ بات آخر میں بس میں وہ اشارہ کر دوں کہ اگر کوئی بندہ اس طرح کی عادت بنا لیتا ہے اور اس کو معمول سمجھتا ہے، اور پھر وہ کہتا ہے کہ کوئی بات نہیں ہے، میں صرف اس کی اصلاح کے لیے، اس کو جو ہے وہ ذرا سبق سکھانے کے لیے یہ کہتا ہوں کہ میں نے تجھے طلاق دی ہے، تو یہ جاہلیت کا طریقہ ہے۔ اگر آپ نے ارادہ کر کے یہ ویسے اس کو آگاہ کر دیا ہے اور طلاق کا لفظ استعمال کر لیا ہے تو پھر آپشن یہی 2 ہی ہیں، تیسری صورت رکھنے کی ہے یا چھوڑنے کی ہے۔ یہ جہالت کے اندر ہوتا تھا کہ جب عدت جو ہے وہ ختم ہونے کا وقت آتا پھر رجوع کر لیتے، وہاں اللہ رب العزت نے قرآن مجید کی یہ آیت اتاری کہ یہ 2 دفعہ تمہارے پاس آپشن ہے، اس کے بعد یہ ختم ہو جائے گا۔ بالکل اسی طرح یہ اب طریقہ قیامت تک باقی ہے، یہ بار بار رجوع کرنا اور تنگ کرنا یا مذاق کے ساتھ یہ کام کرنا اور سمجھنا کہ میرا یہ مقصد نہیں تھا، اللہ بہتر جانتا ہے کہ تمہارا ارادہ کیا تھا۔ اگر ارادہ اور نیت ہو اور پھر آدمی جو ہے وہ اس طلاق کو طلاق شمار نہ کرے، وہ اس کی بیوی پھر نہیں رہتی، خدا نخواستہ وہ مجرم ہے، جرم کی زندگی گزار رہا ہے۔ تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں یہی بہترین طریقہ تھا۔ صحیح مسلم کے اندر روایتیں آتی ہیں کہ کانت طلاق فی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفی عہد ابی بکر وسنتین من خلافت عمر، یعنی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ، ابو بکر صدیق کا زمانہ، حضرت عمر کی خلافت کا ابتدائی 2 سال یہی طریقہ تھا۔ کانت طلاق الثلاث واحدہ، یعنی 3 طلاقیں یا اکٹھی دے دیں، جو بھی صورت تھی، یہ تینوں دفعہ کہنا، یہ 3 جو ہے وہ آپشن استعمال کر کے جو ہے وہ اس کو اپنے سے جدا کرنا، جو بھی صورت ہوتی تھی، یہ 3 طلاقیں جو اسلام نے قرآن مجید نے بیان کی ہیں وہ اکٹھی دے دی جاتی تھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، ابو بکر کے زمانہ میں، حضرت عمر کے ابتدائی 2 سال کے زمانہ میں اس کو ایک ہی سمجھا جاتا تھا، طلاق الثلاث واحدہ تھا، ایک ہی سمجھا جاتا تھا۔
پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق کے بعد حضرت عمر کا زمانہ آیا، انہوں نے کہا اب لوگوں نے یہ عادت بنا لی ہے اور یہ کام جو ہے وہ اب حد سے تجاوز جو ہے وہ کر چکا ہے، میں چاہتا ہوں کہ اب کوئی تعزیری حکم جاری کر دوں۔ فَلَوْ أَمْزَيْنَاهُ، لوگوں کو اللہ نے مہلت دی، قَدْ كَانَتْ لَهُمْ فِيهِ أَنَاتٌ، اللہ نے تو ان کو مہلت دی تھی، انہوں نے مہلت سے فائدہ نہیں اٹھایا، لہذا آج کے بعد اگر یہ کام کریں گے فَأَمْزَاهُ، تو یہ پھر تینوں ان کی ہو جائیں گی۔ یعنی ایک تعزیری حکم کے طور پر کہا کہ اب ان کو اجازت نہیں ہے کہ وہ تین بھی دیں اور پھر ایک ہی شمار ہو، نہیں، فرمایا آج کے بعد جو ہے وہ تینوں ہو جائیں گے۔ یہ فیصلہ کیا جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اس کے بعد جو ہے وہ پھر سلسلہ اسی طرح چلتا رہا۔ مگر صحیح بات یہ ہے اور حق بات یہی ہے جو میں نے پہلے بھی عرض کی ہے کہ اللہ قرآن مجید میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بتاتی ہیں۔ نسائی میں ایک روایت آتی ہے کہ جو شخص اس طرح طلاق دے دیتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کسی بندے نے اس طرح طلاق دی، رجل طلق امرأتہ ثلاث تطلیقات، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ یا رسول اللہ فلاں بندے نے جو ہے وہ اس طرح طلاق دے دی ہے، فقام غضبان، اللہ کے رسول ناراضگی کی حالت میں، غصے کی حالت میں کھڑے ہوئے خطبہ دیا اور لوگوں سے کہا ایلعب بکتاب اللہ وانا بین اظہرکم، اور میں تمہارے درمیان موجود ہوں، میرے موجودگی میں ہی اللہ کی کتاب سے کھلواڑ شروع ہو چکا ہے۔ ایلعب بکتاب اللہ، یعنی اللہ کی کتاب یہ نہیں بتاتی جو تم کر رہے ہو، اور میں بھی موجود ہوں اللہ کی کتاب کی تشریح اور تفسیر بیان کرنے والا، میری موجودگی میں اس طرح طلاق دینا جو کتاب نے نہیں سکھائی، قرآن نے نہیں سکھائی، ایلعب بکتاب اللہ۔ اسی وقت ایک آدمی کھڑا ہوا، اس نے کہا یا رسول اللہ الا اقتلہ، یہ جس شخص نے یہ جرت کی ہے اللہ کی کتاب سے کھیلنے کی، کیا میں اس کو قتل نہ کر دوں؟ تو یہ عرض کرنے کا کیا مطلب ہے کہ یہ اپنی مرضی کے ساتھ اس طرح فوری فیصلے کرنا اور پھر غیر شرعی طریقہ اختیار کر کے بدعی طلاق کے ذریعے یا نامناسب رویہ جو ہے وہ اختیار کرتے ہوئے ان آپشنز کو اکٹھے ہی استعمال کر لینا، یہ کوئی سنت طریقہ نہیں ہے، اور اس کے اختیار کرنے کی وجہ سے سارے وہ مسائل پیدا ہوتے ہیں کہ جس کی وجہ سے پھر آدمی ڈھونڈتا رہتا ہے کہ کوئی ایسا حل جو ہے وہ نکلے کہ ہم دوبارہ جو ہے وہ اکٹھے ہو سکیں۔ تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت سے پہلے کہ آپ کوئی راستہ تلاش کریں، آپ طریقہ ہی وہ اختیار کریں جو اللہ اور اس کے رسول نے سکھایا ہے، اس کے بعد جو ہے وہ اصلاح کی کوششیں وہ بھی اسلام نے سکھائی ہیں، وہ انشاءاللہ راستہ نکلتا رہے گا۔ لیکن آپ اگر من مانی کریں گے، اللہ کی کتاب سے کھلواڑ کریں گے، تو پھر اس کا نتیجہ وہی ہے کہ گھر بھی جو ہے وہ تمہارا اجڑ جائے گا اور واپسی کا راستہ جو ہے وہ بھی کوئی نظر نہیں آئے گا۔ یہ بات بہت ضروری تھی پچھلے خطبے کے حوالے سے کہ عام طور پر جو خرابیاں پیدا ہوتی ہیں وہ یہ ہیں، میں نے کہا اس کی طرف اشارہ کر دیں۔ اللہ رب العزت ان مسائل کو سمجھنے کی توفیق دے، اللہ تعالی ہمارے گھروں کو آباد رکھے، اللہ تعالی ہمارے گھروں کے اندر اسی طریقے کو جاری اور ساری فرمائے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔